بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قادیانی مبارک احمد ثانی کیس کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، وہ آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ملک بھر کی مذہبی جماعتوں میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ سراپا احتجاج ہیں؟ آئیں اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مبارک ثانی قادیانی پر پاکستان کے قانون 295B، 295C اور 298C اور قرآن ایکٹ 2011 کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ آخر یہ قوانین ہیں کیا، اور مبارک ثانی نے آخر کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اس پر ان قوانین کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا؟ تو یہ قوانین یہ ہیں۔ 295B قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن پاک کے کسی نسخے یا اس کے کسی اقتباس کی بے حرمتی کرتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی تذلیل کرتا ہے یا اسے کسی توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ایسے شخص کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اور 295C قانون یہ ہے کہ کوئی ایسا بیان، زبانی یا لکھی ہوئی تحریر، خود کہی ہوئی یا کہلوائی ہوئی کوئی ایسی بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو، اس کی سزا موت اور جرمانہ ہے۔ اور 298C قانون یہ ہے جو صرف بنائی قادیانیوں کے لیے ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ و تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، 298C کے تحت سزا موت کا مستوجب ہے۔ اور قرآن ایکٹ 2011 یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے کسی نسخے یا ریکارڈ یا کسی درسی کتاب، نماز کی کتابیں، مذہبی رسالے یا صورت دیگر شائع ہونے والے اس کے کسی اقتباس میں کسی غیر مسلم کی جانب سے کسی آیت کا ترجمہ، تفسیر یا تبصرہ مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس کیا گیا ہو، تو مصنف، تابع یا ناشر یا ریکارڈ تیار کرنے والے شخص خواہ اس کا ایکٹ کے تحت رجسٹر شدہ ہے یا نہیں ہے، تو اسے 3 سال کم از کم قید یا 20,000 روپے جرمانہ یا دونوں ہیں۔ یہ ہیں 4 قوانین پاکستان کے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ مبارک ثانی کے حق میں جو 24 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے ضمانت دے کر بری کر دیا، اس کے روایات کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ آسانی سے سپریم کورٹ تک آ گیا۔ اس کیس کی سپریم کورٹ کے اندر کی کہانی بھی آگے چل کر آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قادیانی گروہ کے ذمہ داران ایک عرصہ سے قرآن مجید کا تحریف شدہ نسخہ، جسے وہ تفسیر صغیر کہتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کے نسخے پرنٹ کر کے سادہ لوگ مسلمانوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے 2018 میں لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کے استباب کے لیے محمد حسن معاویہ کے ذریعے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی۔ ریٹ پٹیشن کا فیصلہ مارچ 2019 میں قادیانی کے خلاف آیا اور ہائی کورٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم جاری کیا کہ وہ قادیانیوں کے ان غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات کے خلاف قانونی کارروائی کریں، تاہم اس حکم نامے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ پھر 6 مارچ 2019 کو قادیانیوں نے جناب نگر کالج کے گراؤنڈ میں ایک تقریب کا انعقاد کا ارادہ کیا۔ اس تقریب میں سرکردہ قادیانیوں نے قرآن مجید کے تحریف شدہ تراجم اور تفسیر کے نسخے تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس تقریب کے انعقاد کے خلاف محمد حسن معاویہ کے ذریعے جناب نگر تھانے میں درخواست دی گئی، مگر پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ پولیس کی جانب سے کسی کارروائی نہ ہونے پر 9 مارچ 2019 کو یہ تقریب منعقد بھی ہوئی، جس کے تمام شواہد کے ساتھ تھانہ میں 14 مارچ 2019 کو دوبارہ درخواست دی گئی۔ درخواست دینے پر چنیوٹ پولیس کے SOP کے مطابق DPO چنیوٹ، DIC کمیٹی اور بعد میں JIT اور دیگر کمیٹیوں کے روبرو انکوائری چلتی رہی۔ انکوائری میں فریقین پیش ہوتے رہے اور تحریری موقف دیا جاتا رہا، حتیٰ کہ ان کمیٹیوں کے فیصلے کے مطابق پولیس نے مزید قانونی رائے لینے کے لیے ایک درخواست قرآن بورڈ بھجوا دی، جس پر بعد ازاں پنجاب قرآن بورڈ
کو FIR کے اندراج کے لیے ایک مراسلہ بھیجا۔ مدعی فریق کی جانب سے 12 دسمبر 2022 کو بذریعہ تحریری بیان یہ بات ریکارڈ پر لائی گئی کہ قرآن پاک کے تعریف شدہ تراجم ابھی تک چناب نگر میں مدرسۃ الحفظ اور عائشہ اکیڈمی پڑھائے جا رہے ہیں۔ مدعی کی 2019 سے لے کر 2022 تک دیگی تمام درخواستوں کو مقدمے کا حصہ بنایا گیا، جس پر مقدمے میں قرآن ایکٹ 2011 کی ترمیم شدہ دفعات مقدمہ میں لگائی گئی۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ دفعہ 2019 کو ہونے والے وقوع کی وجہ سے لگائی گئی۔ در حقیقت یہ جرم 2019 سے لے کر 2022 تک مسلسل رونما ہوتا رہا اور قادیانیوں نے کسی بھی اسٹیج پر اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ وہ قرآن پاک کے ان تحریف شدہ تراجم و تفسیر کی پرنٹنگ یا اس کی تشہیر یا اس کی تبلیغ نہیں کرتے۔ مقدمہ 2022 میں درج ہوا اور بوقت گرفتاری بھی ملزم سے جو مٹیریل برآمد ہوا اس کے مطابق بھی اس وقت تک قرآن مجید کے تحریف شدہ تراجم و تفسیر صغیر نامی کتاب اس کی نہ صرف تشہیر کی جا رہی تھی بلکہ تعلیم و تربیت اور تبلیغ بھی کی جا رہی تھی۔ تو مقدمہ 6 دسمبر 2022 کو تحریف شدہ تفسیر صغیر کی تقسیم پر تھا۔ تاہم چناب نگر میں اس تفسیر کی تقسیم کرنے پر مبارک ثانی پر 295B اور 295C اور قرآن ایکٹ 2011 کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا۔ ایک سال بعد مبارک احمد ثانی قادیانی کو گرفتار کیا گیا۔ پھر یہ کیس سیشن کورٹ میں لایا گیا، ملزم پر فرد جرم عائد ہوئی اور قادیانیوں نے ضمانت کی درخواست دی، لیکن ایڈیشنل جج جناب راجہ اجمل نے ستمبر 2023 میں ضمانت خارج کر دی۔ ضمانت کا یہ کیس پھر ہائی کورٹ لایا گیا۔ نومبر 2023 میں جناب جسٹس فاروق حیدر نے بھی ضمانت خارج کر دی۔ اس کے بعد ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ قادیانیوں نے ضمانت کی درخواست دی تو 6 فروری 2024 کو ملزم مبارک ثانی کو ضمانت پر سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ اس کے بری کرنے کے بعد پورے ملک میں علماء مذہبی طبقے نے احتجاج کیا، جس پر حکومت پنجاب اور مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس پر سپریم کورٹ نے 26 فروری 2024 کو ملک کے اہم دینی اداروں مثلاً جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ کراچی، اسلامی نظریاتی کونسل، جامعہ سلفیہ، جامعہ امدادیہ، قرآن اکیڈمی، جامعہ محمدیہ بحیرہ وغیرہ اس کیس کے حوالے سے رائے طلب کی۔ 28 مارچ 2024 کو نظر ثانی کی تاریخ تھی، جس میں عدالت نے کہا کہ اداروں کی آراء تو آ چکی ہیں لیکن ہم نے ابھی انہیں دیکھنا ہے۔ 3 ہفتوں بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ پھر 29 مئی کو سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس کے سربراہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر خان تھے۔ ملک بھر کی مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، وکلاء اور لیڈران اس سماعت پر موجود تھے۔ وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عدالتی حکم پر نظر ثانی کیس پر ایک جامع رائے کئی صفحات پر لکھی۔ اس پر جامعہ نعیمیہ کراچی کے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، جامعہ امدادی فیصل آباد، قرآن اکیڈمی، ان 5 اداروں نے متفقہ طور پر اسی رائے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔ ان تمام اداروں کے اس بات پر اتفاق تھا کہ چیف جسٹس کا قادیانی مبارک احمد ثانی کیس کی ضمانت کا فیصلہ درست نہیں، لہذا اس کی تصحیح کی جائے۔ گورنمنٹ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل، مدعی، وکلاء اور دیگر 30 کے لگ بھگ ادارہ شخصیات جو نظر ثانی میں فریق تھے، سب تحریری طور پر متفق تھے کہ عدالتی فیصلہ درست نہیں۔ جامعہ بحیرہ کے مفتی محمد شیر خان صاحب نے عدالت میں اپنی بات کہی، وہ یہ تھی کہ عوامی مقامات پر قادیانی کو تبلیغ و ترویج کی اجازت نہیں، ایسا کرنا قانون و جرم ہے، لہٰذا مذہب کی تبلیغ و ترویج کے بارے میں عدالتی فیصلہ واپس لینے پر سب مکتبہ فکر کے ادارے اور علماء متفق ہیں۔ قادیانی پرائیویٹ طور پر اپنی 4 دیواری یا عبادت گاہ گھر میں بھی اسلامی اصطلاحات یا اسلامی اعمال نہیں کر سکتے جس سے ان کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ یہ آئین کے بھی خلاف ہے کہ وہ گھر میں اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کریں۔ جب ان کے متعلق یہ پتہ چلے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو قانون ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو اس عمل سے روکے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ مسجد ضرار منافقین کی مدینہ میں اپنی جگہ پرائیویٹ جگہ اور پراپرٹی تھی، وہ اپنے کفر و نفاق کو اسلام کے نام پر استعمال کرتے تھے، مگر قرآن مجید نے ان کی اس ساری جدوجہد کو ختم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا۔ مسلمہ کذاب بھی اپنے حلقہ میں پرائیویٹ طور پر اذان، نماز ذبیحہ، کلمہ قرآن کا استعمال کرتا تھا،
مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا کوئی پرائیویٹ طور پر خفیہ اپنا رزق کمانے کے لیے ہیڈفون رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی پرائیویٹ خفیہ اپنے گھر میں بدکاری کا اڈہ چلا سکتا ہے؟ کیا کوئی خفیہ اپنے گھر میں خلاف قانون اسلحہ اسٹور کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر خلاف قانون اسلامی اصطلاحات و اسلامی شعائر اپنے گھر میں بھی قادیانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس ساری گفتگو سننے کے بعد عدالت عالیہ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پھر 24 جولائی کو یہ فیصلہ سنایا گیا۔ جو فیصلہ 24 جولائی 2024 کو سنایا گیا، جسے تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں، طلبہ تنظیموں نے مسترد کر دیا اور احتجاج کی کال دی۔ اس نظر ثانی کے فیصلے میں کچھ نیا نہیں۔ نظر ثانی کیس میں جن بنیادی باتوں پر اعتراض ظاہر کیے گئے تھے، انہیں مخاطب بنانے اور ان پر بات کرنے کی بجائے ایک مبہم فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اس فیصلے کی شق نمبر 6 میں ہے کہ مبارک ثانی پر قرآن بورڈ کی دفعہ 7 لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اطلاق ممونہ کتاب کے مصنف، ناشر، تابع یا ریکارڈ تیار کرنے پر لاگو ہوتی ہے۔ مبارک ثانی ملزم نہ مصنف ہے، نہ تابع، نہ ناشر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تفسیر صغیر کتب کا تابع اور ناشر کون ہے؟ وہ تو جماعت مرزائیہ ہے، وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر کوئی ایکشن لیا گیا؟ ان پر کوئی مقدمہ درج ہوا؟ اس پر اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ اور شق نمبر 7 اس میں کہا گیا کہ 298 بھی لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ تفسیر صغیر مرزائی ادارے میں تقسیم کی گئی ہے۔ وہ چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مرزائی اپنی اداروں میں تحریف شدہ تفسیر و تراجم اور کفر عبارتوں پر مبنی لٹریچر میں تقسیم کر سکتے ہیں، جبکہ 98 بنا ہی اس وجہ سے ہے، قادیانیوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بنا ہے، جیسے کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اور پھر اسی فیصلے مقدمہ کی فیصلہ شق نمبر 41 میں کہا گیا کہ مرزائیوں کا اپنی عبادت گاہ میں کلمہ طیبہ لکھنا توہین رسالت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان پر 295 لاگو نہیں ہوتا۔ جج صاحبان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ قادیانی کلمہ میں محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، بلکہ مرزا قادیانی ملعون کو لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ گستاخی ہے تو ان پر 298 یہ ظاہراً لاگو ہوتا ہے۔ پھر شق نمبر 42 اس میں کہا گیا کہ قادیانی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں، اپنے نجی اور مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ یعنی اس بات کا حق حاصل ہے کہ قادیانی اپنی حدود یعنی گھر میں اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ یا جب گھر میں ہوں گے اسلامی شاعر استعمال کریں گے تو مسلمان ہوں گے، جب باہر آئیں گے تو غیر مسلم ہوں گے۔ یہ بات تو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی گھر میں تو مسلمان ہو لیکن باہر میں غیر مسلم ہو۔ تو یہ ساری روایات تھی اس کیس کے متعلق جو سپریم کورٹ نے سنائی۔ اب سپریم کورٹ کے اندر کی کارروائی تھوڑا سا سن لیں۔ محترم جناب محمد عثمان صدیقی صاحب جو خود اس کیس کی سماعت کے وقت سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے سپریم کورٹ کی یہ ساری کارروائی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 فروری 2024 سرکاری وکیل کی جانب سے ٹائم مانگا گیا، جو کہ قادیانیوں کے خلاف وکیل کے طور پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری تیاری نہیں ہے اور میرے پاس مکمل ریکارڈ بھی ابھی نہیں ہے، پہلی پیشی ہے اور مجھے 2 دن کا وقت چاہیے، مقدمہ حساس نوعیت کا ہے، جب تک میرے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہوگا میں بحث نہیں کر سکتا۔ جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، اس ٹائم دینے سے انکار کر دیا۔ مدعی کی طرف سے وکیل نے پیش ہو کر بتایا کہ میں آج ہی اس کیس میں نامزد ہوا ہوں اور سرکار 2 دن کا ٹائم مانگ رہی ہے، کیس کو 1-2 دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ مدعی کون ہوتا ہے؟ مقدمہ کروانے والا۔ یہ ریاست کے خلاف جرم ہے کہ مقدمہ درج کرانے کے بعد انہیں وقت دیا جائے۔ یہ پہلی کارروائی کی بات ہے جب ملزم مبارک ثانی کو ضمانت پر بری کیا گیا۔ ملزم مبارک ثانی کو سپریم کورٹ نے صرف 5000 روپے پر ضمانت پر رہا کیا۔ اس کے بعد نظر ثانی کیس میں پہلی سماعت جو 26 فروری 2024 کو ہوئی، چیف جسٹس صاحب پاکستان کا مقدمہ کے مدعی
نظر ثانی کروانے والوں پر رویہ انتہائی سخت رہا اور بات بات پر انہیں تانا بازی بھی کرتے رہے، ان کے مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ موکل کو بولنے تک نہیں دیا۔ قادیانیوں کے بدنام زمانہ وکیل عثمان کریم الدین کو نظر ثانی کیس کی پہلی ہی سماعت پر تقریباً 45 منٹ سنا۔ قادیانی وکیل کی گفتگو میں نہ ٹوکا نہ ہی انہیں لقمہ دیا، جبکہ نظر ثانی کے بیچ انہوں نے دائر ہی نہیں کی تھی۔ جن کو اس فیصلے پر اعتراض تھا انہوں نے دائر کی تھی، جبکہ عثمان کریم الدین اور اس کے موکل مبارک ثانی تو پچھلے فیصلے میں کھل کھلا کر ضمانت اور اپنے مذہب کے لیے ریلیف لے چکے تھے۔ تو عدالتی کارروائی کے مطابق جنہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی تھی ان کی بات کو سنا جاتا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایسا نہیں کیا، اور قادیانی وکیل عثمان کریم الدین جب گفتگو کر رہا تھا اس کے دوران عدالت میں ایسے خاموشی رکھی گئی کہ سوئی بھی گرے تو آواز نہ آئے۔ پہلی سماعت پر موکل حسن معاویہ کو 3 سے 4 بار چیف جسٹس نے شٹ اپ کی کال دی اور بزور دھونس انہیں خاموش بھی کرا دیا۔ نظر ثانی کی دوسری سماعت 1 ماہ بعد مورخہ 29 مارچ 2024 کو ہوئی، جب 10 اداروں سے اس معاملے کے متعلق موقف سپریم کورٹ میں جمع ہو چکا تھا، جس نے تمام مکاتب فکر کے اداروں سے علماء جو انہوں نے بطور نمائندہ مقرر کیے تھے وہ، اور مدعیان مقدمہ اور ریفرنس دائر کروانے والے احباب اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران اصالتاً و وقارتاً وہاں موجود تھے۔ کارروائی شروع ہوتے ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ اسلام اور قرآن و حدیث کے مطابق عدالت کی رہنمائی کریں، لیکن قانون اور آئین کو ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ دوسری مضحکہ خیز اور حیرت زدہ بات یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے دوران سماعت ان سب علماء سے اچانک مسلمان کی تعریف پوچھ لی۔ یہ سوال سب کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ یہاں کیس قادیانیت کے متعلق ہے جو کہ شریعت اور آئین کے مطابق کافر ہے ان کے حوالے سے، لیکن یہاں مسلمان کی تعریف پوچھنا کہاں سے آ گیا؟ جب ان 10 اداروں نے سپریم کورٹ میں مشترکہ موقف تحریری طور پر جمع کرا دیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس اسی موقف کے بارے میں قادیانی کیس کے بارے میں سوالات کرتے، لیکن تاریخ کا پڑھا ہوا واقعہ یاد آ گیا جب 1974 میں قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا۔ اس وقت قادیانیوں کے سپریم کورٹ میں دائر کیس کی سماعت کے دوران اس وقت کے چیف جسٹس نے موقع پر مسلمانوں سے بھی اس طرح الٹے سیدھے سوالات کیے، کسی سے مسلمان کی تعریف پوچھنی شروع کر دی، کسی سے کافر کی تعریف پوچھنی شروع کر دی۔ لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب وہی 1974 والی عدالتی کارروائی پڑھ کر آئے تھے۔ تو ان علماء نے مسلمان کی تعریف تشریح تمام نے کی، الگ الگ طرز پر بیان کی۔ عدالت میں غیر مسلم اور قادیانی وکلاء UN کے وفود کو چیف جسٹس کے اس سوال اور علماء کے ملتے جلتے جوابات باور کروانے میں کامیاب ہو گئے، یہ سب مسلمان ایک نہیں ہیں۔ پھر یہی نہیں، وہاں موجود ایک عالم دین کی جانب سے مسلمان کی تعریف کے بارے میں بیان کردہ قرآن کی آیت سبقت لسانی کی وجہ سے اس کا غلط نمبر بیان کیا گیا۔ اس وقت چیف جسٹس صاحب نے عملے کو حکم دیا کہ لیپ ٹاپ سے تحقیق کروائے، آیت کا نمبر غلط ثابت ہو گیا۔ تو اس پر عالم دین بخوب جرح کی اور خوب مذاق اڑایا۔ یہ تو بھلا ہو دوسرے علماء کا کہ جنہوں نے مسلمان کی تعریف مختصراً بیان کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کی توجہ اصل موضوع کی طرف کرائی۔ علماء کوئی بات کرنے لگتے تو انہیں کھل کر اس کیس پر بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی، انہیں یا تو لقمہ دیا جاتا یا خاموش کرا دیا جاتا کہ آپ غلط ہی ہیں۔ جب علماء کرام نے پورے پاکستان میں جو اپنا موقف پیش کیا تھا اس کے متعلق بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی تک یہ مکمل پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے سماعت آخر میں 3 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اگلے سماعت پر جب تمام علماء فکر کے سماعت کو 3 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اگلی سماعت پر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر علماء کو بارہا ٹوکا اور آتے ہی کہا کہ آپ صرف قرآن و حدیث کے مطابق موقف بیان کریں، قانون و آئین ہمیں نہ سکھائیں، مجھے اچھی طرح قانون کا پتہ ہے۔ علماء کو بولا کہ آپ سب اپنا ایک نمائندہ آگے کریں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا جناب ایڈوکیٹ علامہ سید
حبیب الحق شاہ صاحب نے گفتگو شروع کی اور چیف جسٹس کو قادیانیوں کی مذکورہ تحریف شدہ قرآن تفسیر کا صغیر کا ورق دکھا کر توجہ دلائی۔ مبارک ثانی اس تعریف شدہ کتاب کو اصل قرآن مانتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے، رنگی ہاتھوں گرفتار بھی ہوا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اس وقت نظریں جھکا کر یہ بولے کہ میں نے یہ تفسیر صغیر کا بھی سارا ورق دیکھا نہیں ہے، مجھے دکھا دیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون جاننے کا دعویٰ کرنے والا چیف جسٹس تو اس کیس کو بھی اچھی طرح نہیں جانتا، جس کی بنا پر وہ قانون کا غلط سہارا لے کر ملزم مبارک ثانی کو ضمانت دے گئے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک اور چونکا دینے والی بات کی، وہ یہ تھی کہ تمام علماء کے سامنے کہا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، نہ جانے اس کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی۔ پھر چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑا کیونکہ یہ کیس و قادیانی کے متعلق تھا جو کہ کافر ہے اور قرآن مجید کی تحریف کر کے ان پر یہ مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ اس کا اس بات سے دور دور تک تعلق نہیں تھا کہ اسلام کس طرح پھیلا۔ یہ تھی مکمل ڈاکومنٹری مبارک احمد ثانی کیس کی، جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے قانون اور آئین کی حفاظت فرمائے۔ باقی جو پیر ظہیر احمد ظہیر صاحب نے جس چیز کا اعلان کیا وہ بھی قانون اور آئین کے متصادم ہے، ایسے اعلانات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندر امن و امان کو بحال فرمائے۔